الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اب آگے آ جائیں تھوڑا سا. جگہ سے کھلی ہوئی ہے, خالی جگہ ہوتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ وہ مزہ نہیں آتا اس سے خالی جگہ کو دیکھ کے. چاہے ایک سننے والا ہو, چاہے دو سننے والے ہوں, چاہے 20 ہوں. اب تو ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں سننے والے. ایک بھی ہو, ہمارے حضرت شیخ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں ہم لوگ گئے, وہاں پر تبلیغی جماعت کی تعلیم ہو رہی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس آدمی کے خلاص پہ میں آج بھی رشک کرتا ہوں, آج بھی خوش ہوتا ہوں اس آدمی کے خلاص پر, کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ بھی کائنات میں موجود ہیں کہ اس کے سامنے صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا تعلیم سن رہا تھا اور وہ فضائل اعمال سے تعلیم کر رہا تھا, اور ایسے شوق اور ایسے ولولے سے کر رہا تھا, ایسی خوشی سے کر رہا تھا جیسے اس کے سامنے کئی لوگ بیٹھے ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ جو ایک آدمی بیٹھا تھا وہ بھی سویا ہوا تھا. یہ دین کے لیے بیٹھنا اور دین کے لیے مجلس سننا, اپنا وقت نکالنا, یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. ورنہ یہ تو اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالی ہم ناکاراؤں کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ورنہ قسم خدا کی اس زبان کو اگر 1000 بار بھی مشک عنبر سے دھویا جائے تو یہ اللہ کا نام لینے کے قابل نہیں ہے. اللہ کی توفیق ہے, اس کا انعام ہے کہ وہ بندوں میں سے کچھ کو چنتا ہے کہ وہ ہمارا نام لے, وہ ہمارا ذکر کرے. یہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ کا احسان ہے, اس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان کو 100,000 مشک اور عنبر و گلاب سے دھویا جائے پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام لے. لیکن اگر اللہ اس زبان کو توفیق دیتے ہیں کہ اس سے اس کو یاد کرو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. وہ ہزاروں چاہتوں سے ہم کو چاہتے ہیں, وہ ہزاروں محبتوں سے ہم کو محبت کرتے ہیں. وہ اگر نہ چاہتے تو ہم یہاں نہ بیٹھ پاتے ہیں, وہ اگر نہ چاہتے تو ہم اس کو یاد نہ کر پاتے, وہ نہ چاہتے تو ہم اس کے نام کی لذت و حلاوت سے بے خبر رہ کر زندگی گزار لیتے ہیں. دنیا کے اندر انسان اللہ کی فرما برداری کے لیے آیا ہے. انسان اللہ کی باتیں ماننے کے لیے آیا ہے, اپنی من مرضی اور اپنی منشا کے مطابق جینے کے لیے نہیں آیا. اور ان ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں, ہم ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہ کریں, ایک سیکنڈ ہمارا اللہ کی
اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، ایک سانس ہمارا اللہ سے غافل ہو کے نہ گزرے. اور گناہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے. دیکھو بھائیو، گناہ گندی چیز ہے، اچھی چیز ہے؟ بولو بھائی، گناہ اچھی چیز ہے گندی چیز ہے؟ گندی چیز ہے. گندی چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے، دیر سے چھوڑنا چاہیے؟ جلدی چھوڑنا چاہیے. دیکھو ٹی وی دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، نامحرم مردوں کو دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، نامحرم مردوں کو اپنا آپ دکھانا یہ بھی گناہ ہے. آج ہماری مائیں بہنیں اس دھوکے میں آ جاتی ہیں کہ بھئی چہرے کا پردہ تو قرآن میں نہیں ہے. چہرے کا پردہ تو قرآن میں نہیں ہے. جب چہرے کا پردہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر تو آپ مولوی لوگ کہاں سے پردہ نکالے گا؟ جیسے ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا، مسئلہ فون کیا کہ بھئی کیا ہوتا ہے، داماد ہوتے ہیں نا، سالی کس ہوتی ہے؟ ایک بہنوئی. بہنوئی. ایک خاتون کا فون ہے، میرا اپنے بہنوئی سے پردہ کیوں ہے؟ میری تو اپنے بہنوئی سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی. میری اپنے بہنوئی سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. یہ بھی مسئلہ شریعت کا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، جمع بین الاختین اس کو کہتے ہیں. دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، لہذا میری تو اس سے شادی ہو نہیں سکتی، اور جس سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے پردہ لازم نہیں ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے یہ کلیہ اور قاعدہ کہاں سے نکالا؟ فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہے. کیا ایک مسئلہ سمجھو، دین سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے عقل چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، آج ہمارے جو لوگ اردو میں علم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ عموماً خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خوش فہمی سے کئی گنا زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. جن سے پردہ نہیں ہے یا جن سے کبھی بھی پردہ نہیں ہو سکتا، جیسے باپ ہے اس سے کبھی پردہ نہیں ہو سکتا، بھائی ہے اس سے کبھی پردہ نہیں ہو سکتا، بیٹا ہے اس سے کبھی پردہ نہیں ہو سکتا. تو یہ محرمات ابدیہ کا لفظ ہے، یعنی کہ جس سے کبھی بھی پردہ نہیں ہو سکتا اس سے شادی کرنا اس سے پردہ ہے. جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، خیر یہ بات تو مشکل ہوگی، آپ اس کو چھوڑیں. میں نے ان سے عرض کی یہ تو مشکل مسئلہ ہے. اب وہ اتنی چھوٹی سی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی اور اعتراض کر رہے ہیں تو مولوی لوگوں نے نکالا اور ایسے. تو بھی بات تو سن لیں، بات سمجھ لیں. وہ عورت ابھی آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. وہ عورت جس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ عورت جس کا نکاح ہو چکا ہے، اس کا دوسرا نکاح کسی کے ساتھ کرانا جائز ہے؟ بھائی جو کسی کی بیوی ہے اس کا نکاح کسی اور عورت سے کرانا، کسی اور مرد سے کرانا جائز ہے؟ تو پھر وہ تو سب کے لیے حلال ہوگی، سب کے لیے محرم ہوگی. اب تو اس کا کسی سے پردہ نہیں ہے. ساری شادی شدہ عورتیں بے پردہ ہو کے گھومے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ وہ شادی شدہ ان کا نکاح کسی مرد سے نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا. آپ کی سوچنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جب آپ نے علم نہیں پڑھا تو آپ کیوں حدیثوں کے اوپر عقل لڑاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جو قرآن میں ایک چیز نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ بھینس کا دودھ حلال ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے بھینس کا دودھ حلال ہے. لفظ جاموز تو قرآن میں ہے ہی نہیں. نہ ہی گائے کے دودھ کے حلال ہونے کا ذکر آیا. گائے کا دودھ تو قیاس سے ہم حلال سمجھتے ہیں، چونکہ گوشت حلال ہے اس لیے دودھ بھی حلال ہے. تو گائے کا دودھ آپ ذرا جا کے ان کو منع کریں، ساری آئس کریموں والے آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، تو ہمارے کاروبار کا دشمن ہے. شرم نہیں آتی؟ قرآن مجید میں اجتہاد کیوں کرتے؟ یا تو اس کو سیکھو 8-10 برس لگاؤ، اور اگر نہیں سیکھ سکتے تو پھر علماء کی بات مانیں. کہ قرآن میں ذکر نہیں آیا چہرے کے پردے کا، تو قرآن میں تو ہاتھوں کے پردے، باقی جسم کے پردے کا ذکر بھی نہیں آیا. قرآن میں تو سر کے پردے کا بھی ذکر نہیں آیا، پھر آپ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں ذکر فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ.
جب اپنی ماؤں سے تم نے مسئلہ پوچھنا ہے، کسی اور عورت سے تو مسئلہ پوچھ ہی نہیں سکتے. اس زمانے میں فقاہت اتنی عام نہیں تھی، صرف نبی کی بیویاں تھیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں. تو اے نبی کی بیویوں، جب تم سے مسئلہ پوچھو فاسألوہن من وراء الحجاب، جب ان سے مسئلہ پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو. کہ پردے کے پیچھے سے چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ پردے کے پیچھے سے حجاب اس کو کہتے ہیں، حجاب اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہو. حجاب کی تعریف ہی ہے جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہو. اب نیچے کے اندر آپ اس میں سے چہرے کو نکال دیں، آپ کیسے نکالیں گے؟ پھر کس طریقے سے آپ نکالیں؟ پھر کہتے ہیں جی خثعمیہ عورت آئی تھی اور خثعمیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، لہذا آج کل کی عورتوں کا بھی چہرہ کھولنے کی. بھئی یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے؟ اس عورت نے کل ایمان قبول کیا، آج اللہ کے نبی اس سے پردہ کرائیں. اللہ کے نبی نے تو 2 سال حج غلط تاریخوں میں ہونے دیا غلط تاریخوں میں. اور ان لوگوں کی تربیت، خانہ کعبہ کی تعمیر اصول ابراہیمی سے ہٹ کر ہو چکی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، ان بنیادوں سے ہٹ کر تعمیر ہوئی تھی کعبۃ اللہ کی. اللہ کے نبی نے تو وہ بھی تبدیل نہیں فرمایا کہ اپنی امت کی تربیت کے لیے جو معاملات ہوئے آپ ان سے مسائل اخذ کر رہے ہیں. تو چہرے کا پردہ، اور جو عورت چہرہ چھپاتی نہیں ہے، عورت چہرہ کھول کر جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ کے نبی آپ لعنت کی، اے اللہ آپ کا نبی بد دعا دے رہا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ جو اس عورت کو دیکھے گا اس کے اوپر اپنی لعنت نازل فرما، اور جو عورت اپنے آپ کو دکھائے گی اس کے اوپر اپنی لعنت نازل فرما. اس عورت کے جوتوں کو دیکھنے کے اوپر لعنت ہے یا چہرے کو دیکھنے کے اوپر لعنت؟ آپ خود بتائیں. ناظر اور نظر کہاں ہوتی ہے؟ نظر تو چہرے پہ ہوتی ہے بھائی. وہ کپڑوں کو دیکھنا حرام ہے، اس کے گھر کو دیکھنا حرام ہے، یا اس کے چہرے کی بات ہو رہی ہے؟ ہر آدمی کا دل کہتا ہے. تو عورت کیسے کہہ سکتی جی میرے چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ چہرے کے پردے کا حکم نہیں. پورے قرآن میں اللہ نے عورت کا نام نہیں لیا. حضرت مریم کا نام لیا تو صرف توحید کو ثابت کرنے کے لیے، باقی پورے قرآن میں اللہ نے عورت کا نام مریم ابنت عمران، مریم کا نام لیا صرف اس لیے کہ وہ بنت عمران ہے، اللہ کی بیٹی، اللہ کی بیوی نہیں ہے. یہ بات سمجھ لو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ وہ اللہ کی بیوی نہیں ہو سکتی. اور جو اس طرح کی بات کہتے ہیں زمین آسمان پھٹ پڑے گا کہ وہ اللہ کے لیے کہ ان تعود للرحمن ولدا، کہ تم رحمان کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو، رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہو، زمین آسمان پھٹ جائے گا. صرف یہ بتانے کے لیے مریم کا نام لیا، ورنہ قرآن میں امرأۃ فرعون کی بیوی کا نام لیا، امرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی. یہ فرعون کی بیوی کو تو کہہ کے مخاطب کیا، آسیہ نام نہیں لیا. وامرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، وامرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، عزیز کی گھر والی، اس کا نام نہیں لیا، اس کا نام ذکر نہیں کیا کہ زلیخا تھی یا فلانی تھی یا کوئی اور تھی. اس کا نام لینا پسند نہیں کیا. جس عورت کے نام کو بھی اللہ نے چھپایا ہے تو وہ عورت کہے کہ جی میرے چہرے کو چھپانے کا حکم نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عورت گھر سے باہر چہرہ کھول کے نکلے گی، یہ اسلام بہت ایکسٹریمسٹ ہے بھائی، یہ تو عورت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عورت کو قبر کے اندر بند کر دیتا ہے، عورت کو ایزیلی گھر میں بند کرتا ہے کہ اس کے حق کی حفاظت کے لیے. دیکھو بھائی، میں نے مائک پکڑا ہوا ہے، میری آواز نکل رہی. اگر کوئی عورت مائک پکڑے گی تو اس سے مرد کی آواز نکلے گی، عورت کی آواز نکلے گی. آپ تو کوئی بھی چشمہ پہننے والا نہیں ہے. جو مرد چشمہ پہنتے ہیں آنکھوں پہ پہنتے ہیں، کانوں پہ پہنتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں نا. اور عورتیں چشمہ جو لگاتی ہیں وہ کہاں لگاتی ہیں؟ بازو پہ لگاتی ہیں، آنکھوں پہ لگاتی ہیں. لیکن وہی چشمہ ناک کے اوپر رکھتی ہیں، آنکھوں کے اوپر لگاتی ہیں، کانوں کے اوپر رکھتی ہیں، لیکن اس چشمے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مرد کے چشمے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے. عورت جوتا ہاتھ میں پہنتی ہے، پاؤں میں پہنتی ہے. اب ذرا عورت کو مرد کا جوگر پہناؤ،
جوکر لگ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اور مرد کو عورت کی ہیل پہناؤ ذرا تو سارے کہیں گے بھائی ذرا رحم کھاؤ. پھر یہ کیا کرے کہ جی 1 لاکھ روپے کی جوتی لی ہے میں نے, یہ جو جوڑا ہے 3 لاکھ کا دلہن کا جوڑا ہے, اور یہ ہم اپنے دلہے کو پہنائیں گے تو کیسے لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا دلہا. حالانکہ اس کے پیٹ میں بھی 2 گردے ہیں, اس کے سینے کے اندر بھی 2 پھیپھڑے اور 1 دل ہے, سب کچھ ایک ہے, لیکن لباس الگ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ چلے لباس تو چلو الگ ہم نے کر دیا, اس کو ذرا عورت کو پہناؤ مرد کی چپل, عورت کو پہناؤ مرد کے دستانے ذرا. اور کامن چیز عام چیزیں ہیں, عام چیز ہے. حتیٰ کہ جو آنکھوں میں لینز لگتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں, کبھی نظر کے لینز ہے, کوئی فیشن کے لینز, وہ بھی مردوں کے الگ ہوتے ہیں عورتوں کے الگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھی. اور کپڑوں پہ لگنے والے بٹن مردوں کے الگ ہوتے ہیں عورتوں کے الگ ہوتے ہیں. اچھا جو مرد کپڑوں پہ پھول بنواتے ہیں نا, یہ جو پھول بنائے ہوتے ہیں یہ مردوں کے الگ ہوتے ہیں عورتوں کے الگ ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کو اور چیز چاہیے اور مرد کو اور چیز چاہیے. یہ دنیا کی ڈیمانڈ ہے, لیکن نوکری عورت مردوں والی کرے گی. اس لیے کہ عورت کو مرد کی زبردستی شانہ بشانہ کھڑا کرنا ہے. اور سمجھیں آپ میری بات, میری کیا بات ہے, بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں, اللہ میرے دل میں اتار دے, ہم سب کے دلوں میں اتار دے. دیکھیں پانی کی فطرت ہے اوپر سے نیچے آنا, ہے نا. آپ پانی کو نیچے سے اوپر چڑھاتے ہیں تو کتنی مشقت ہوتی ہے نا. اس کے لیے آپ کو موٹر لگانی پڑتی ہے, پائپ لگانا پڑتے ہیں, ایل شیپ ٹی شیپ لیک چیک کرنا ہے, اور پھر اس کو ٹینکی میں محفوظ کرنا پڑتا ہے. اور جب اوپر سے نیچے اتارنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سمپل صرف ٹوٹی کھولو نیچے اتر آئے گا. جب آپ فطرت کے مطابق چیز لیں گے تو دنیا میں سکون آ جائے گا, اور فطرت سے ہٹ کے معاملہ کریں گے دنیا بے سکون ہو جائے گی. چنانچہ جن علاقوں میں عورت دفتروں میں جانا شروع ہوئی, جن علاقوں میں عورتیں بازاروں کی زینت بننا شروع ہوئی, جن علاقوں میں عورتیں ویٹر کا کام کرنے لگیں, جن علاقوں میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی, ہمیشہ بے سکونی, ہمیشہ پریشانی, وہاں کی بارز آباد ہو گئی, وہاں کے ہوٹل آباد ہو گئے, وہاں کے پارک آباد ہو گئے, وہاں کے اور برباد کیا ہوا؟ ایمان برباد ہو گئے, خاندان برباد ہو گئے, فیملی سسٹم برباد ہو گیا, اولاد کی تربیت برباد ہو گئی. وہ عورتیں تھیں جو اولاد کی تربیت ایسے کرتی تھیں کہ والی عبد الرحمان آئے اور بتانے لگے کہ میرا بیٹا ہار کے آ رہا ہے. ماں کہنے لگی نہیں, غلط رپورٹ ہے, میرا بیٹا شکست کھا کے نہیں آ سکتا. شریعت کا مسئلہ ہے کہ دشمن سے جنگ ہو رہی ہے, ہماری فوج کے 100 سپاہی ہیں اور دشمن کی فوج کے 150 سپاہی ہیں, اور انہوں نے زوردار حملہ کیا ہے. ہماری فوج کے لیے بھاگنا جائز نہیں ہے, سمجھ رہے, بھاگنا جائز نہیں ہے. اب دشمن کی فوج کے ہو گئے 250 اور ہماری پاکستان کی فوج کے ہو گئے 100. اس صورت میں بھاگنا جائز ہے, اس صورت میں بھاگنا جائز ہے. لیکن 250 100 کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد ہے, لیکن 100 کے مقابلے میں 200 ہیں تو تب بھاگنا جائز نہیں ہے. اگر بھاگ گیا تو گناہ کبیرہ ہوگا, گناہ کبیرہ ہوگا. تو ماں کہنے لگی میرا بیٹا بھاگ کے آ جائے, گناہ کبیرہ کرے اور علل اعلان کرے, ناممکن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کہ میری انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے. تیسرے دن جب والی عبد الرحمان کا بیٹا پہنچا تو پتہ چلا کہ جیت کر آیا, ہار کے نہیں آیا, جیت کا ہے. کہا تجھے کیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری انٹیلیجنس کی رپورٹ غلط ہے؟ تو کہنے لگی کبھی اس کو لقمہ حرام نہیں کھلایا, کبھی اس کو بسم اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھلایا. ہماری عورتیں تو بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کھانا بناتی ہیں اور بچوں کو ڈانٹتے ہوئے منہ میں ٹھونستی ہیں, بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کھانا کھلاتی ہیں, اور یہ نہیں دیکھتی کہ بچے نے سر ڈھکا ہوا ہے, اس نے ہاتھ دھوئے ہیں, کھانا پکاتے وقت وضو کا اہتمام کیا تھا یا نہیں کیا تھا, بچہ سنت کے مطابق بیٹھ رہا ہے, دسترخوان اونچا اور ہم نیچے, یا ایسا تو نہیں ہے کہ دسترخوان نیچا ہے اور ہم لوگ اوپر بیٹھے ہیں, دسترخوان اٹھانے کی دعا, اور صبح سے لے کے شام تک ایسا ماحول بچے کو دے, یہ ماں کو دینا ہے.
یہ ماحول ماں کو دینا ہے. پھر مائیں شکوہ کرتی ہیں ہمارے بچوں کا دل ویڈیو گیم میں لگتا ہے. جو کھانا سبحان اللہ الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے گا, جب ماں بچوں کو روزانہ بٹھا کے اللہ اللہ کا ذکر کرائے گی, لا الہ الا اللہ کرائے گی, پھر بتائے گی کہ اللہ اتنے پیارے ہیں, اللہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں, اللہ تم سے محبت چاہتے ہیں, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ تم نے قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا ہے. بیٹا اس سے کبھی نامحرم لڑکی کو نہیں دیکھنا. تمہارا دل چاہے گا کارٹون دیکھنے کو, تمہارا دل چاہے گا موسیقی سننے کو, تمہارا دل چاہے گا لڑکیوں کو دیکھنے کو. بیٹا ان آنکھوں کو کبھی خراب نہیں کرنا. اگر خراب ہو جائے تو یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ماں اولاد کی تربیت کرتی ہے, ماں بچی کو سکھاتی ہے کہ بیٹی کچھ بھی ہو جائے. اب بات یہ ہے کہ ہماری ماؤں کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہوتا, باپ کے لیے اپنی اولاد کے پاس وقت نہیں ہوتا. کتنے والدین ہیں جو بستر پہ لیٹتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں. نصیحت یعنی خوش کچھ کہانی سنائیں. کتنے والدین ہیں جو بچوں کو باہر, والدین کی ذمہ داری صرف یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ بچے نے فیس مانگی اب دینی ہے, جی دینی ہے. اور بچے کو کیا پتہ باپ اس سے محبت کرتا ہے. محبت کے 3 حق ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بات پہلے بتا دوں, بچے کو نہیں پتا ہوتا باپ اس سے محبت کرتا ہے. بچے کو یہ نہیں پتا کہ باپ نے صبح سے لے کے شام تک کھانا نہیں کھایا, یہ بھاگتا رہے اور بھاگ کے پہنچا ہے تاکہ اس کے لیے رکشے کا انتظام کر سکے. اس نے اسکول جانا ہے, اس نے مدرسے جانا ہے, وہ بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے اور بچے کے لیے کر رہا ہے. اور جب بچے سے چاہتا ہے کہ بچہ میری عزت کرے تو بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ابا نے اتنی بھاگ دوڑ کے میرے لیے رکشہ لگوایا, اتنی بھاگ دوڑ کے میرے لیے اسکول کی فیس کا انتظام کیا, بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. بچے کو اس چیز کی خبر ہی نہیں. جب خبر نہیں تو اپنے دل میں باپ کی محبت کیسے محسوس ہو, ماں کی محبت کیسے ہو. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کچن میں لگی ہوئی, ماں اس کا اظہار تو کرے. محبت کے 3 حق ہوتے ہیں. اگر ان تینوں میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو محبت کے نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا, دل میں تو ہوتی ہے جی میں بہت محبت کرتی ہوں اپنی اولاد سے, میں بہت محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے. پہلا حق, محبت جو ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کی ہوتی ہے. یہ تو بڑا مالدار ہے, اس سے جڑ جاؤ. وہ جو مالداری کی وجہ سے جڑتے ہیں نا وہ محبت نہیں ہوتی, سمجھ لیں. جو کسی غرض سے کسی کے ساتھ جوڑ بناتا ہے, یہ بچہ ذہین ہے اس کو زیادہ توجہ دو, وہ محبت نہیں ہوتی, زیادتی ہوتی ہے. اس کی اچھی بات پر بھی اپریشیٹ, بری بات پر بھی اپریشیٹ, اس کی اچھی بات پر بھی حوصلہ افزائی, بری بات پر بھی حوصلہ افزائی. بچہ غلطی کرے اب اس پہ رحم کرنا ظلم ہے, اور بچہ اچھا کام کرے اس پہ حوصلہ افزائی نہ کرنا ظلم ہے. پہلا حق محبت کا یہ ہے کہ کسی وجہ کے بغیر ہونی چاہیے. بس یہ وجہ کافی ہے, میری اولاد ہے, یہ وجہ کافی ہے, میرا بھائی ہے, یہ وجہ کافی ہے کہ میری بہن ہے, یہ وجہ کافی ہے کہ میری بیوی ہے. اس نے اتنی قربانیاں دی اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا اور میں نے اتنی قربانیاں دی, مجھے چاہیے تھا کہ مجھ سے محبت ہوتی. نمبر 1 تو محبت بغیر کسی وجہ کے ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, محبت کا اظہار ہونا چاہیے. اولاد کو بتائیں بیٹا میں اتنا بھاگا, الحمدللہ تمہارے لیے رکشہ لگوایا, دیکھنا وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا, آپ سے خوش بھی ہوگا. آپ نے اس کے لیے یہ کیا, اس کو بتائیں. پھر اس کے ساتھ واقعات بھی سنیں. بچوں کو آپ کے 100 روپے سے زیادہ آپ کے 5 روپے کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. جو ماں باپ کوئی تو آلو کچالو خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں, کوئی سامان خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ گھر کی ضرورت ہے, لیکن اولاد کو محبت کا اظہار چاہیے. محبت کا اظہار نہیں ہوگا اور اظہار نہیں ہوگا تو اولاد ہرگز نہیں سمجھ سکتی کہ والدین ہم سے محبت کرتے ہیں. میاں بیوی میں محبت کا اظہار. ایک صاحب میرے پاس آئے, 16 برس سے میرے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, 16 برس سے گھر میں لڑائی ہے, مسلسل لڑائی. میں نے ان سے پوچھا کہ تم اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہو؟ زور سے ہنسا. ہو میں تو بڈھا ہو گیا ہوں, سفید بال آ گئے, میں کہاں سے محبت کا اظہار کروں. یہ میں تو ہنس رہا ہوں, لیکن میں جس سے بھی پوچھا وہ آگے سے ہنس پڑا ہے. تو جو لوگ اندر مسکرا رہے ہیں ان مسکراہٹ مجھے نظر آ رہی ہے. تو
محبت کا اظہار کتنا کرتے ہو؟ محبت کی شرط نمبر 2 ہے محبت کا اظہار ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے۔ یہ اظہار حلال ہے اظہار ہے، ایسا نہیں کہ نامحرم کو جی وہ آج رات مولوی صاحب آئے تھے اور مولوی صاحب نے بڑے مزے کی بات بتائی لہٰذا میں یہ اظہار کر رہا ہوں، ایسے اظہار کو اظہار کا چپل پڑنا چاہیے۔ محبت کا اظہار ہونا چاہیے، سمجھ رہے میری بات؟ اور اس اظہار کا طریقہ مختلف ہو۔ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی اور ایسا ہو، سب چیزیں تو میں نہیں سیکھوں گا نا۔ اور اظہار کرنے کا طریقہ کبھی اچھے طریقے سے کھانا پکانا بھی ہے، اظہار کرنے کا طریقہ کہ بھی آج آپ کی یاد آ رہی تھی، میں نے آپ کے لیے آپ کی پسند کا کھانا بنایا، دیکھو شوہر کا کتنا دل خوش ہو جائے گا۔ مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، آج آپ کی ہماری طرف سے دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، اپنے ہمسایوں کو محبت کا اظہار کریں، اپنے تعلق والوں کو، اپنے دوستوں کو محبت کا اظہار کریں۔ اور محبت کا اظہار، اور بچوں کو حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا حضرت بس ہو گئی حضرت میرا خیال ہے اب اجازت دے دینی چاہیے کہ یہ صاحب وہ پہلی بیوی کو فارغ کر دیں۔ نا یہ لفظ بھی نہیں بولنا۔ وہ شوقین ہے، ہاں شوقین ہے، کھانے بہت کھاتی ہے باہر کے، تمہیں خوب کھلاؤ اس کو، باہر کے کھانے یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے نام لیے، مجھے اتنے نام آتے نہیں، کافی ساری چیزوں کے، ایک رول ہوتا ہے، ایک پراٹھا ہوتا ہے، پتہ نہیں اور بھی بہت سی چیزوں کے نام لیے کہ یہ بھی کھلاؤ، یہ بھی کھلاؤ، یہ بھی کھلاؤ، یہ بھی کھلاؤ، 2-4 تو میں نے بھی نوٹ کیے، یہ بھی کھلاؤ، یہ بھی کھلاؤ، دیکھنا کیسے گرویدہ ہوتی ہے۔ اور وہی ہوا کیا، جیب تھوڑی ڈھیلی کرو، جو آپ پیسے ادھر ادھر کر کے سنبھال کے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں جی پیسے ہی نہیں ہے، جب بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے، جب کھڑکیاں بند ہوں گی تو ہوا کہاں سے کرا سو گی؟ تو محبت کا اظہار ہونے کے ہزاروں طریقے ہیں، سب تو میں نہیں سمجھا سکتا، 2-4 تو میں نے بتا دیے، ٹھیک ہے بھائی۔ تیسری چیز محبت کا اظہار ہونا، پہلی چیز کیا تھی؟ محبت بے لوث ہونی چاہیے۔ دوسری چیز محبت کا، سلمان بھائی غور سے نہیں سن رہے کیا؟ دوسری چیز کیا؟ یہ تو سب کو یاد ہوگا نا، یہ تو سب کو یاد ہوگا، محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 اظہار میں تکرار ہونا چاہیے۔ تکرار سمجھتے ہیں؟ تکرار کا مطلب بار بار اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں، یہ کیجئے آپ اپنی اولاد کے قریب ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک صاحب تشریف لائے ہمارے گھر میں، اب یقین کیجئے میں ابھی ان کے جملے یاد کرتا ہوں تو میرا سینہ کھولنے لگتا ہے۔ ان کی 16-17 برس کی بچی گھر سے بھاگ گئی، وہ آئے، میں یہاں سے بیان کر کے گیا تھا، اور وہ آئے اور رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے، اتنی پریشان کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے توڑ دیا ہے، مجھے تباہ کر دیا ہے، میں تو اس کو قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو چل گیا تھا کہاں پر تھی، وہ آئے گھر میں، مجھے شرعی مسئلہ بتاؤ، پھر میں نے ان کو سمجھایا سر، پھر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ کی بچی پتہ کیوں بھاگی؟ مولوی صاحب آپ کیا کہتے ہو؟ آپ بیانات میں کہتے ہو ٹی وی ہے اور یہ اور فیس بک اور یہ چیٹنگ اور فلانا ڈھماکہ، یہ سب چیزیں ہیں، تو ان میں سے کچھ بھی ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک مزید چیز ہے جو آپ کے گھر میں نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو آپ کی بچی کبھی بھی نہ بھاگتی۔ اور کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ اور آپ کی بچی کے درمیان گیپ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ فاصلہ تھا، نہیں وہ تو ہم اکٹھے ہی رہتے تھے۔ میں نے کہا اکٹھے رہنے والوں میں فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی بچی سے بات کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ بس پوچھتا تھا طبیعت کیسی ہے، روٹی کھا لی، کھانا کھا لیا، بس اتنا پوچھ لیا، چلا ہوم ورک کر لیا، کام کر لیا اسکول کا، بس اتنا بات یہی بات ہوتی ہے پوچھنے کی۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہوتی۔ ماں بچی کے پاس بیٹھے، بیٹا تمہاری سہیلی کون سی ہے، اس کی ذرا عادتیں بتاؤ مجھے، اس میں اچھی بات کون سی ہے، اچھی خصلت کون سی ہے۔ ماں بچی کی سہیلی ہونی چاہیے، اور ماں اپنے بیٹے کی دوست ہونی چاہیے، باپ اپنے بچوں کے قریب ہونا چاہیے کہ وہ ان سے پوچھے آج اسکول میں کیا ہوا، مجھے سب بتانا ہے تم نے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ بچہ سرکش ہو رہا ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کے قاری صاحب کے پاس جائیں،
قاری صاحب سے کہ قاری صاحب آپ تھوڑا سا میرے بچے کو الگ وقت دیں اور اس سے پوچھیں اس کو کیا ہوا، یہ ہم سے کٹ رہا ہے، کیوں کٹ رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ کہنے لگے قاری صاحب نے بڑی عجیب بات بتائی، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا خیال نہیں آیا تھا کہ ایسی بات بتائیں گے. تو بچے نے پوری ایک داستان سنائی. کیا داستان سنائی؟ ابو دودھ کی دکان پر گئے، مجھے اور چھوٹے بھائی کو لے کر گئے اور اس کا بیگ اٹھایا، میرا بیگ نہیں اٹھایا. بات بچے کے دل میں چبھ گئی اور وہ اس کو لے کر 2 راتیں 3 راتیں 4 راتیں جاگا ہے. پھر اس نے کہا کہ مالٹے لے کے دو. اس کو تو لے کے دیے، میں نے سن کے کہا سیب لے کے دو، مجھے نہیں لے کے دیے. لگو بچے کے دل میں اس کا اتنا دکھ تھا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کی نقل کر رہا ہے، دوسرا اس نے کہا تو یہ بھی کہہ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے دل میں پہاڑ بن جاتی ہیں. آپ بچے کو نہیں لے کے دے سکتے، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، غربت ہے، لے کے نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن دونوں کے ساتھ برابر معاملہ کریں، دونوں کے ساتھ برابر معاملہ کریں، تینوں کے ساتھ برابر، سب کے ساتھ برابر. ایسا نہیں ایک بچے کے لیے امرود لے گئے، دوسرے کے لیے انگور لے گئے، تیسرا. وہ بڑی ہے، سمجھدار ہے، وہ انسان ناراض نہیں ہوگی، وہ ناراض نہیں ہوگی، لیکن اس کے دل پہ جو پہاڑ کھڑا ہوگا، جو اس کے دل پر ماؤنٹ ایوریسٹ جم جائے گا آپ کے لیے، وہ نہیں اترے گا. 2 3 4 سال تک نہیں اترے گا جب تک اس کا دل آپ سے کسی اور وجہ سے خوش نہ ہو جائے. یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں. یقین کرنا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بچیاں گھروں سے بھاگی ہیں. لڑکوں نے لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہیں اور دوستیاں لگا کے وہ سب سے پہلی بات ہے ماں باپ کو تو ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، ماں باپ کو ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں. ایک بچی کا باپ میرے پاس سے کے رویا، کیا کروں میری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میں بہت پریشان. کیا بتاؤں، سینہ چلتا ہے ایسے راز ہے. اگلے دن بچی کا فون آیا، بولی صاحب میرے ابا نے آپ سے کیا بات ہے؟ میں کہا میرے پاس مجلس امانت ہوتی ہے، میں نہیں کر سکتا. میرے ابا ایسے ہیں ویسے ہیں اور یہ اور میں ان سب باتوں کی وجہ سے شادی کر چکی ہوں. آپ بتائیں، باپ بچی کے لیے اتنا رو رہا ہے اور بچی کہہ رہی کہ میرے ابا ایسے ویسے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو نہیں پتا بچی کی تربیت کیسے کرنی ہے. باپ اپنا دکھڑا بچی کے سامنے تو سنا ہے، بچی سے تو پوچھے کہ بیٹا کیا حال ہے، کیا کرتی ہو، یہ اسے بات کرے. اس کے بچی اور آپ کے درمیان کوئی تیسرا بندہ کیوں آیا؟ بیٹے اور باپ کے درمیان تیسرا بندہ کیسے آیا؟ وہ آپ نے آنے کی گنجائش دی، ماں باپ نے آنے کی جگہ دی کہ ہاں آؤ اور میرے بچوں کو خراب کرو، آؤ اور اس کے ساتھ فرینڈ شپ لگاؤ، آؤ اور اس کے ساتھ دوستی لگاؤ. اللہ کی محبت سکھانا یہ ماں باپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوست یار نہیں کر سکتے. یہ ماں باپ اللہ کی محبت دل میں ڈال سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. سیکھنے کے ساتھ تھوڑا دماغ استعمال. یہ تین چیزیں دیکھیں. محبت سب کو ہوتی ہے. ماں کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو ایسا ممکن ہے، لیکن یہ محبت میں نے دیکھا ہے نفرت میں تبدیل ہے، اس لیے کہ درمیان میں کنیکشن نہیں ہے. محبت کے درمیان جب تک رابطہ اور واسطہ نہیں ہوتا محبت کہلانے کے قابل نہیں ہے. محبت میں یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. پہلی بات تو آپ سب کو یاد، دوسری بات یہ کہ محبت کا اظہار، تیسرا یہ کہ محبت کے اظہار میں تکرار ہونا چاہیے. یہ آپ کا کسی سے بھی تعلق ہے، جس سے جس درجے کا تعلق ہے اس سے اس درجے کا یہ معاملہ ہونا چاہیے. آج تو میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، اور محبت کا بار بار اظہار ہو تو دیکھو گھر جنت بن جائے گا. شوہر گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو بیوی کی 2-3 بار فون آیا ہو کہ اس کی یاد آ رہی ہو. وہ ایسے تھوڑی آئے گی کہ غیب سے آئے گی اور خود بخود اس کے دل میں محبت آنا شروع ہوگی. بیوی کوئی بات تو کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے
یہ تو اس سے ریلیونٹ ہے، بات یاد آ گئی. ایک صحابی تھے، گھر سے نکلے اور نکلتے وقت سنت یہ ہے کہ بیوی گھر کے دروازے تک چھوڑنے آئے اور پھر شوہر گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے بایاں پاؤں باہر رکھے اور بیوی اس سے دعا کر کہے اور پھر وہ بھی دعا کر کہے. ایک عمل میں نے اپنے اکابرین کا سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے اور بہت کثرت سے سنا ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتے تو ایک دوسرے کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتے. گھر میں کوئی بھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بھائی کے گھر میں گئے، ماموں چاچا ان کے گھر میں گئے، ان کے گھر جا کے کیا کیا، وہاں جا کے جب واپس نکلے تو ایک دوسرے پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتے تھے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دینے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ملاقات دوبارہ ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے شخص کوئی بڑے حادثے کا شکار نہیں ہوتا، دوبارہ ملاقات عافیت کے ساتھ ہوتی ہے. تو گھر سے نکلے صحابی تو اہلیہ نے بھیجا، دعا کی درخواست کی. ایک دن گئے، کوئی کام نہیں ملا، خالی ہاتھ واپس. دوسرے دن گئے، کوئی کام نہیں. تیسرے دن گئے، کوئی کام نہیں. چوتھے دن بیوی جب یہ چلے گئے تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی، ذرا واپس آئیے. جی آ گئے. کیا ہوا؟ ہاں، کہنے لگی کہ آج چوتھا دن ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں آیا. میں جانتی ہوں آپ کے دل میں میری محبت بہت کثرت سے ہے، بہت شدت سے ہے، لیکن 4 دن کے فاقے کی وجہ سے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے. آپ میرے لیے کوئی لقمہ حرام نہ لے کے آئیے گا، چاہے 4 دن کا فقہ ہے. بتاؤ ذرا، جس کے پیچھے ایسی بیوی ہو وہ شخص کبھی حرام کما سکتا ہے؟ جس کے پیچھے ایسی ماں ہو وہ گھر میں کبھی حرام لے کے آ سکتا ہے؟ وہ شخص کبھی حرام کاری کر سکتا ہے؟ گھر میں کچھ دیر نہیں، مستقل ہنسی مزاح ہو، کچھ دیر کے لیے اللہ کا نام بھی لے، کچھ دیر کے لیے اللہ کو بھی یاد کرے. بیٹا یہ گھر کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. بیٹا یہ گاڑی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. یہ آنکھیں کس نے دی؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ کان کس نے دیے؟ اور یہ ہونٹ کس نے دی؟ یہ ذائقہ کس نے دی؟ یہ کھانا کس نے دیا؟ اس میں ذائقہ کس نے بھرا؟ اس میں رس کس نے بھرا؟ یہ پھل کس نے دی؟ یہ فروٹ کس نے دیے؟ آپ بتاؤ کس نے دیے؟ جی اللہ نے دیے. اللہ یہ دوبارہ کب دیں گے؟ اللہ دوبارہ جنت میں دیں گے، کل بھی دیں گے، صحت بھی دیں گے، عافیت بھی دیں گے، عفت بھی دیں گے. ہمارے ایک جاننے والے، ان کے گھر میں رات کو چور آئے، پنجاب میں ہوتا ہے نا ایسے، چور آ جاتے ہیں اور سب لوگوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں. تو چھوٹا بچہ کہنے لگا کہ امی آپ تو کہتی تھی کہ آیت الکرسی پڑھ لے تو گھر میں چور نہیں آتے، ہم نے تو آیت الکرسی پڑھی تھی تو گھر میں چور کیسے آ گئے؟ وہ شخص جس نے اسٹین گن پکڑی ہوئی تھی تو کہنے لگا بیٹا تیری امی نے صحیح کہا تھا، ہم جا رہے ہیں، ہم اس گھر سے کچھ بھی نہیں لیں گے، چلو بھائی کسی اور گھر میں ڈاکہ ڈالیں، اس گھر میں ہم چوری نہیں کر سکتے ہیں، اس گھر میں ہم چوری نہیں. قطب الدین بختیار کاکی، یہ قطب الدین بختیار کاکی لفظ نہیں ہے، اصل ہے لفظ کاکی. کاک کہتے ہیں روٹی کو، آج کل کیک بھی نکلے کاک کے نام سے، تو اصل میں کاک کہتے ہیں روٹی کو. تو یہ قطب الدین بختیار کاکی تھے، تو پھر زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے کاکی کاکی پڑ گیا، تو اصل میں کاکی تھے. یہ تھا کہ یہ گھر میں آتے تھے مدرسے سے، تو ماں سے کہتے تھے اماں روٹی دیں، تو ماں کہتی تھی بیٹا روٹی تو اللہ سے مانگو ملے گی. تو جناب وہ روٹی، وہ نماز پڑھتی، پیچھے اماں روٹی رکھ دیتی. اور ایک دن ماں بھول گئی، جب ماں بھولی تو پریشان ہوگی اب کیا ہوگا. انہوں نے آئے مصلی بچھایا، اماں نہیں ہے تو روٹی تو اللہ نے دینی ہے. جب مصلی بچھایا نماز پڑھی تو پیچھے روٹی رکھی ہوئی تھی. کہنے لگے امی آج میں نے اللہ سے میٹھی روٹی مانگی تھی، اللہ نے میٹھی روٹی دی. اللہ اکبر. دیکھو یہ تربیتیں مائیں کرتی ہیں. ہماری ماؤں کو فرصت نہیں ہے کال پیکیجز سے، ہماری ماؤں کو فرصت نہیں ہے فلاں شادی میں جانا تھوڑا خوبصورت نظر ہوں، فلاں جگہ پورا دن کچن میں گزارا، تھوڑا سے کمر میں درد ہوگی، آرام نہیں کرنے دیتے، بچے تنگ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں. بچوں کو پیار دیں، پیار. وہ مائیں بہت کامیاب ہوتی ہیں جو مہینوں بچوں کو ڈانٹتی نہیں ہیں، جو مہینوں بچوں کو ڈانٹے بغیر گزارا کرتی ہیں. ان کے ذکر کرنے کی برکت سے، اللہ کا نام لینے کی برکت سے اللہ ان کے چہرے پہ جلال ڈال دیتے ہیں، روب ڈال دیتے ہیں.
بچے اپنے ماں سے پیار محبت تو کرتے ہیں لیکن پھر ان کی بات ٹالتے نہیں ہیں. وہ ہماری ماں ہر منٹ کے اندر ایک آرڈر کر رہی ہوتی ہیں. ہاں وہ گلاس لے کے آؤ, ہاں وہ بٹن بند کر کے آؤ, وہ ڈنڈا اٹھا کے لاؤ, وہ چپل ادھر پکڑاؤ, ہاں پانی کا گلاس پلاؤ. جب 1 منٹ میں 4 آرڈر کرے گا تو کیا کرے گا بچہ؟ بات سنے گا؟ نہیں سنے گا. وہ آہستہ کہ اماں تو بولتی رہتی, چھوڑ بولنے دو اماں کو. بچے کو 1 دن میں 1 کام کہیں گے, دیکھو کیسے فرما برداری کرے گا. بعض بچوں کے مزاج میں فرما برداری ہوتی ہے, بعض بچوں کے مزاج میں نہیں ہوتی, پیدا کرنی پڑتی ہے. بہت سی کمیاں ہوتی ہیں بہت سے بچوں میں, اور بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں بچوں کے اندر. بچوں میں خوبی ہوتی ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں, ان کو سوال کا جواب دیں. بچوں میں خوبی ہوتی ہے, ہمارے یہاں تجھے کیا پڑے, لائٹ کیسے آتی ہے, کہاں سے آتی ہے, بچوں کو بٹھا کے بتائیں, ہاں لائٹ بیٹا یہاں سے آتی, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اب جب بڑے ہوگے تو آپ کو یہ جگہ دکھاؤں گا بھی. اس کو وقت دیں. وہ سوال کرتا ہے, بچہ نقل کرتا ہے. تو جیسے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں ویسے خود بن جائیں. ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں جیسے بچوں کو بنانا چاہتے ہو ویسے خود بن جاؤ, بچے خود بخود آپ کی نقل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے, اللہ آپ کو, ہم سب کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے, دین کی سچی تڑپ عطا فرمائے, دین سیکھنے والا بنائے. تو بھائیو, اپنی یہ اولاد کے حوالے سے چند باتیں جو عرض کی ہیں, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. بس ایک بات جو میں کہہ رہا تھا وہ درمیان میں رہ گئی تھی کہ جو عورت ہے, عورت کے چہرے کا پردہ تو قرآن میں بھی ہے, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ اور يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک پہنا جائے. جو گردن سے لے کے پاؤں تک پہنا جائے اس کو جلباب نہیں کہتے. جلباب عموماً اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کہ ٹوپی والا برقع کہلاتا ہے. سمجھے, ٹوپی والا برقع کہلاتا ہے. جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اتنا بڑا ہو کہ سر سے لے کے پاؤں تک اوپر نیچے کور کر لے. تو اس کا اصلی ترجمہ بنے گا ٹوپی والا برقع. لیکن ظاہر بات ہے اس کو سمیٹنا سنبھالنا آج کل کی عورتیں آسانی سے نہیں کر سکتی, نہ دیکھ سکتی ہیں, اور آج کل نظر کے معاملات ہیں, ایسے معاملات ہیں تو دوسرا برقع استعمال کر سکتے ہیں, تو اس میں بھی حرج نہیں. تو اس کے اندر چہرہ تو آ گیا بھائی, اور ٹوپی والے برقعے میں چہرہ نہیں آتا, یہ چہرہ درمیان سے اس میں سوراخ بنا ہوتا ہے. جلباب کہتے ہیں وہ کپڑا جو اوپر سے نیچے تک آئے. یہ تو قرآن میں مجید میں بھی ذکر ہے, پھر اور احادیث کے اندر بھی ذکر, اور اتنی کثرت سے اس کا ذکر ہے. بھائی ایک جب پردے کی آیات نازل ہوئی 4 ہجری میں, پردے کی آیات نازل ہوئی تو ایک خاتون گھر میں تھیں, مسجد میں تھیں, اور اس زمانے میں عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں. عورت مسجد میں تھی, اپنے بچے کو بھیجا, جاؤ گھر سے پردہ اتار کے لاؤ. اور وہ پردہ اتارا, اور پردہ اتار کے گھر آئیں. شوہر نے کہا کہ بھئی اتنا زمانہ تم بے پردہ ہو کے نکلتی رہی, آج بھی چلی جاتی تو آ جاتی تو کیا تھا, پردہ شروع کر دیتی. کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد کبھی ایسا تبدیلی کرنا, نافرمانی کرنا, یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. بھائی اس بات کو سمجھے. ہماری بہت سی خواتین وہ الحمدللہ بات سنتی ہیں, باہر ممالک میں رہتی ہیں, اور وہاں ماشاءاللہ 100% پردے کے ساتھ رہتی ہیں, اور ہم سے اپنے وطن کے اندر جہاں ساری عورتیں اکثر عورتیں پردہ کر رہی ہوتی ہیں, پردے کے اندر جی گرمی لگے گی, جہنم کی گرمی سے کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک بار دیکھا تو رونے لگے. حضرت فاطمہ نے پوچھا, ابا جی کیا ہوا, آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے تمہیں دیکھ کے ایک عورت یاد آ گئی جو جہنم کے اندر بالوں کے بل لٹکائی گئی تھی. یا رسول اللہ اس کا گناہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ سر کھول کے باہر جایا کرتی تھی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا تقبل منا. بچے کا انتقال ہو گیا, وسیم علی کے گھر والے بیان میں آئے ہوئے ہیں. اچھا بات سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. جس کے نابالغ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچہ قیامت کے دن اللہ کا دامن پکڑ کے کہتا ہے کہ اللہ جی میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں داخل کیجیے. تو اللہ فرماتا ہے ایو صبی البار, اے اللہ سے ضد کرنے والے بچے, اپنے والدین کو جنت میں لے کے چلا جا.
اور پھر وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائے گا. اور جو دنیا کے اندر اولاد کا صبر برداشت کر لیتا ہے، اولاد کا غم برداشت کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر ایسا رتبہ اور ایسا مقام عطا فرماتے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. صرف ایک مثال دی ہے، اس کو صرف ایک جھونکا دکھایا جائے گا تو وہ کہے گا لوکان اقطع الیدین والرجلین، یہ تو چھوٹی تکلیف ہے. اگر میرے ہاتھ پاؤں دونوں کٹے ہوتے اور میں ناک کے بل زمین پہ پڑا ہوتا اور دنیا کی پیدائش سے لے کے آخرت تک میری عمر ہوتی، اتنی لمبی عمر ہوتی اور اس لمبی عمر کے اندر میری تکلیف ہر لمحہ بڑھتی جاتی. لیکن اگر لو کان مصیرہ ھذا، اگر اس تکلیف کا ٹھکانہ یہ جنت ہے تو لم یر شر قط، تو اللہ جی میں قسم کھاتا ہوں آپ کی عزت کی، آپ کے جلال کی، وعلو مکانک، وعزتک وجلالک وعلو مکانک، آپ کی عزت، آپ کے جلال اور آپ کے اونچے مرتبے کی قسم، لم یر شر قط، کہ اللہ جی میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی بھی نہیں. تو یہ چھوٹی سی تکلیف ہے، آج تو بہت بڑی لگ رہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کے سامنے ایک 10 برس کا بچہ آیا، اتنا خوبصورت کہ سورج کی طرح چمک رہا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو لٹایا اور وہیں اس کو ذبح کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ بچہ ایسا خوبصورت ہے کہ ماں باپ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے اور کفر میں چلے جائیں گے، لہذا میں نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیا ہے. اب اس کے ماں باپ جب اس پہ صبر کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، جب اس کے ماں باپ صبر کریں گے تو صبر کرنے کے عوض اللہ رب العزت ان کو ایک بچی عطا فرمائیں گے جو 1000 انبیاء کی ماں ہوگی. ہم اپنا بہتر سمجھتے ہیں یا اللہ ہمارا بہتر سمجھتے ہیں؟ آج کل عموماً ماں باپ کو بچوں کا غم بھولتا نہیں ہے. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جب کسی انتقال والے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو 3 دن کے بعد غم ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بے شمار ایسے واقعات ہوئے جی ہمارا غم ہلکا نہیں ہو رہا. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے بچوں کی ویڈیوز تو موبائل میں نہیں رکھی؟ بالکل رکھی ہوئی ہیں، یادگار کے طور پر تصویر رکھی ہوئی ہے. یادگار کے طور پہ تصویر رکھنا تو ہندوؤں کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنی یادگار کی تصویر چھوڑی بھی، سیدنا ابوبکر صدیق نے کوئی یادگار کی تصویر چھوڑی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ اللہ کے اتنے پیارے کہ لاکھوں لوگ آج بھی ان کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں. ہم اپنے ماں باپ اولاد کے نام پہ جان دینے کو تیار ہوں گے؟ بہت کم ہوں گے. ایسے ماں باپ ہوں گے لیکن بہت کم ہوں گے. لیکن یہ چونکہ ایک کفار کا طریقہ ہے، اور جب تک تصویر رہتی ہے اس وقت تک روح بے چین رہتی ہے. آپ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کریں گے اگر اس کی تصویریں رکھیں گے، میں بچے کو بے چین رکھیں گے اگر اس کے ساتھ، میں اپنی تسکین کے لیے، اور اپنی تسکین بھی نہیں ہوتی بلکہ اپنے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو لہذا میری چھوٹی سی گزارش ہے، اگر دل کو صبر نہیں آ رہا، دل کو اطمینان نہیں ہو رہا، تو اس چیز کو ختم کر کے دیکھیں، کچھ ہی دنوں میں بات سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر بھی نہ ہو تب بھی پھر مشورہ کر لیں. اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے سننے والے ہم سب محتاج ہیں. اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے. جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی عطا فرمائیے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی نوازش عطا فرمائیے. ہم گندے گنہگاروں کی حاضری کو قبول فرما لیجیے. اے مالک اپنا نام لینے کی سعادت کو قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ واسع علی کا انتقال ہوا ہے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اس بچے کے درجات کو بلند فرمائیے، اعلیٰ علیین کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، والدین کو صبر جمیل عطا فرمائیے. جو لوگ بے اولاد ہیں سب کو اندرین صالح اولاد عطا فرمائیے. جن کی اولاد چلی گئی اللہ جی ان کو ان کا متبادل عطا فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين.
ربنا تقبل منا